وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ نہ ہو شک میں اس کے ملنے سے. وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، بنایا تھا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنایا ان کو پیشوا، امام، عالی مقام. جمع ائمہ، اسلام میں امام سے بڑھ کر مقام نہیں، کیونکہ نبوت تو غیر مکتسب ہے، وہ تو موہوبہ ہے. اللہ، امام کا جو تصور رافضی پیش کرتا ہے غیر اخلاقی، غیر اسلامی، غیر قرآنی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بنایا ان میں امام. بعض کہتے ہیں نہ امامم، نہ محتمم، نہ مدرس، کار کے حق بیان نہ کنا. نہ مدرس، نہ مرا چکار کے اظہار حق بیان نہ کنم. یہ غلط شعر ہے، یہ اس آیت کے برخلاف ہے. امام، محتمم، مدرس، خطیب اسلام کے عہدے ہیں. انی جاعلک للناس اماما. امام ابو حنیفہ اور امام بخاری سے شرم آنی چاہیے تھی شاعر کو. یہ شعر کہتے ہیں، یہ تو کسی ایسے شخص کا شعر ہے جس کو بدعملی کی وجہ سے کئی جگہ سے نکالا گیا ہے، سوائے پنپیر کے اور کوئی جگہ اس کو نہیں ملی. تب جا کر کے یہ غلط ترجمانی کی جا رہی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بنایا ان میں پیشوا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو سمجھاتے تھے ہمارے حکم کے مطابق. امام یہ ہے. لَمَّا صَبَرُوا، جبکہ انہوں نے صبر کیا. بِالصَّبْرِ وَالْإِسْتِقَامَةِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ، صبر و استقامت سے امامت ملتی ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ ہماری آیات کا یقین کرتے تھے. امام کی تعریف یہدون، ہدایت والے. امام کی تعریف صبرو، امام کی تعریف یوقنون. تو اس میں کون سی چیز مضموم ہے جس پہ آپ غلط فلط اشعار پڑھتے ہیں؟ خام خالی. ان ربک ویفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما، ان مسائل میں، کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. اولم یہد لہم، کیا ان کے لیے واضح نہیں ہے؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کتنے ہلاک کر چکے ان سے پہلے امتیں. یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے رہتے ہیں ان کے کنڈرات میں. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، آئے یہ دیکھتے نہیں ہم ہنکاتے ہیں پانی زمین بنجر کی طرف. فنخرج به زرعا، نکالتے ہیں اس پانی سے کھیتی. تاکل منہ انعامہم، کہ کھاتے ہیں اس میں سے مویشی. وانفسہم، اور خود یہ مویشی کو پہلے ذکر کیا، کیوں؟ وہ کچا گھاس کھا لیتی ہے. انسان کو بعد میں ذکر کیا، جب پھل پکے گا تو کھائے گا، روٹی پکے گی تو کھائے گا، سالن تیار ہوگا تو کھائے گا، کچا نہیں کھا سکتا. تو جو کچا کھائے وہ پہلے ذکر ہوگا. کچی سبزی سلاد دسترخوان پہ رکھتے ہیں. انسانوں سے بکریاں بنائی ہوئی ہے، رپ 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 رپ. کیا ہے؟ سلاد کھا رہے. کیوں؟ یہ اچھی ہوتی ہے. کیسے اچھی ہوتی ہے؟ سلاد تو کچی سبزی ہے، پکی ہوئی سبزی اچھی ہے، کچی کیسے اچھی ہے؟ یہ تو بکری کا خوراک ہے. اور وہ جو غزالی نے نقل کیا ہے احیاء علوم الدین میں کہ دسترخوان پر ہرے پتے ہو تو شیطان قریب نہیں آتا، وہ ایک فطرت کی بات ہے کہ ہرے بھری چیز سے ملائک کو خوشی ہوتی ہے. آپ دسترخوان پر رکھے، سلاد کے پتے رکھے، سب رکھے، پیاز نہ رکھے، یہ غیرت پیدا کرے. پیغمبر نے کہا جو یہ کھائے مسجد میں نہ آئے. پیغمبر کے ناپسندیدہ چیزوں کو دسترخوان پہ نہ چڑھائے. اور اگر رکھا ہوا بھی ہے تو طالب علم حدیث کا استاد وہ نہ کھائے. حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے بس. تاکل منہ انعامہم، کھاتے ہیں اس میں سے مویشین کی. وانفسہم، خود یہ. افلا یبصرون، آئے دیکھتے نہیں. ویقولون متی ھذا الفتح، یہ کہتے ہیں کب ہوگی یہ فتح. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل فالیوم الفتح، فرمائیے فتح والے دن. لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، نفع نہیں دے گا کافروں کو ان کا ایمان. ولا هم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی.
فاعرض عنہم منہ موڑو ان سے وانتظر انتظار کرو انہم منتظرون بے شک یہ بے انتظار میں ہے